میرے خیال میں میرا جسم میری مرضی والی خاتون کا نعرہ غلط تھا، ورنہ اس کا موقف ٹھیک تھا۔ پا مشتاق نے مجھے کہا تو میں نے فوراً جواب دیا، باجی کیوں کوٹ کھانی جے؟ کہنے لگے پہلے سن لو، اس کے بعد فیصلہ آپ خود کرنا۔ فرمانے لگے، آج میں حسب معمول رات کی شفٹ کر رہا تھا، یخ بستہ ٹھنڈ، مگر ویکنڈ کی وجہ سے نوجوانوں کا نائٹ کلب میں رش۔ میں بھی ایک نائٹ کلب کے سامنے کھڑا تھا، فیئر کے انتظار میں۔ کچھ دیر بعد میری کیب کا دروازہ کھلا، ایک بہت ہی ہینڈسم سا نوجوان اندر آیا اور ہیلو کر کے مجھے اپنی ڈیسٹینیشن بتائی۔ رات کے 3 بجے کا ٹائم۔ جو ایڈریس اس نے مجھے بتایا وہ تقریباً ہاف این آور ڈرائیو تھی۔ میں نے اپنے بیک مرر میں دیکھا، نوجوان نے اپنی جیکٹ اتار دی تھی، اس کے بازو، چہرے، گردن پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے، کانوں اور ناک میں بندیں یا والیاں نظر آ رہی تھیں، اور ٹرانسجینڈر دکھائی دیا۔ اچانک اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہو؟ میں نے اسے بتایا پاکستان سے۔ اس نے مجھے بتایا میرے ڈیڈ بھی پاکستان سے ہیں۔ میں تھوڑی تھوڑی اردو اور پنجابی بول لیتا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا کہاں سے؟ تو اس نے مجھے کہا کیبیز آر دا بیسٹ لسنر، اور کہنے لگا میرے والد کا کنوینئنس اسٹور تھا، گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف سکون کی۔ میرے ڈیڈ بڑے غصے والے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرتے مام کے ساتھ۔ میں 4-5 سال کا تھا، سہم جاتا، پہلے تو صرف زبان سے تُرتکار، مگر بعد میں مام کو بڑی بے دردی سے مارتے تھے۔ میں سب دیکھتے دیکھتے جوان ہوا۔ ہر 2-3 ہفتے بعد گھر میں یہی دہرایا جاتا، میں واش روم میں چھپ کر روتا۔ سال اسی طرح گزرتے گئے، پھر مجھے ہائی اسکول میں جیمی مل گیا۔ مجھے اس کی کمپنی اچھی لگی، وہ بھی اپنے اسٹیپ ڈیڈ کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے مرد اور عورت دونوں سے ہی نفرت ہوگی، ظلم کرنے والے سے بھی، ظلم کرنے والے اور ظلم سہنے والے سے بھی۔ اب میں کبھی کبھار اپنی مام سے ملتا ہوں، میرے ڈیڈ کسی کو نہیں بتاتے میں کہاں ہوں، ہم ایک شہر میں رہتے ہوئے نہیں ملتے۔ میرے لیے سب کچھ جیمی ہے۔ وہ اپنی ڈیسٹینیشن آنے پر بہت اچھے طریقے سے اپنا فیئر پے کر کے چلا گیا، مگر میں سوچ میں پڑ گیا کہ گھریلو تشدد سے سوچ لیں، کہیں آپ اپنی نسل کو خود اپنے ہاتھوں سے تو نہیں مار رہے۔ السلام علیکم۔